رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ ہم سلسلہ امت کی خیر خواہی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہی ہمارے اہم ترین 2 گیسٹ محمد عارف بھائی اور مولانا ندیم مدنی صاحب ہمارے ساتھ آج سلسلے میں جوائن ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج کچھ خاص بات کریں گے۔ جی ہاں، آج بات کریں گے ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کے قوانین کی۔ کون سے قوانین؟ کس چیز کے قوانین؟ ٹریفک کے رولز کی۔ جی ہاں، ملک کے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ناظرین، یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹریفک رولز جو ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، عمل کرنے کے فوائد کیا ہے، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ الکریم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ مولانا ندیم مدنی صاحب، آج پھر آپ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت نصیب فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ ٹریفک کے حوالے سے، ٹریفک رولز کے حوالے سے؟ چونکہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امت کی خیر خواہی کا، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت کی خیر خواہی کی جائے اس سلسلے کو لے کر۔ تو چونکہ ٹریفک کے رولز پر عمل کرنا اور کروانا، اس کی اویئرنیس دلوانا، یہ ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور چینل کے ذریعے سے جو ہے آج ہم لوگوں تک جو ہے وہ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کیا آپ چینل پر جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے کیا آپ شیئر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت حساس ٹاپک پر آپ گفتگو اس پروگرام میں ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ جب بھی لفظ قانون کا جب نام آتا ہے نا، تو ہم اس کو بڑا سخت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ جہاں لفظ قانون یا ملکی قانون کا نام آیا تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کی ہماری مینٹلٹی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے لیے ہی جو بنائے جاتے ہیں، کیونکہ قانون تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، جانوروں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ جنگل کا کون سا قانون ہے؟ تو یہ قانون ہمارے لیے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے پہلے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا پڑے گا۔ اور اسلام الحمدللہ علی احسانہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک دیکھ لیں، الحمدللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ جس میں ہمارا نقصان ہو یا ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو، اسلام اس بات کو قطعی طور پر پسند نہیں فرماتا، اور اسلام ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ اس انداز سے ہمیں بچنے کا ذہن دے رہا ہوتا ہے کہ جو انداز ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ان قوانین پر براہ راست اسلام عمل پیرا ہونے کا ہمیں ذہن دے رہا ہوتا ہے، جو قوانین پر عمل کر کے ہم اپنی اور اپنوں کی اور اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ وہی ہمارے ٹریفک جو ہے وہ قوانین ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران ہی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ پر میری نظر پڑی۔ میں چاہوں گا کہ اس گفتگو میں جو ہے وہ اس آیت کے ترجمے کو لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس پوری اس ٹاپک کی جان ہے نا، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی یہ بندہ جو ہے نا، گویا کہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کر کے اپنی جان کو جو ہے نا وہ زوخم میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا نقصان میں پہنچا رہا ہے، اور اپنے آپ کے لیے جو ہے نا وہ زوخم کھڑا کر رہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کتنی سمجھے کہ بیز ہے ہمارا، کہ ہمیں اپنے آپ کو
ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ اور اے میرے اسلامی بھائیوں اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ بڑی قیمتی شے ہیں، آپ سے قیمتی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ انسان کے لیے ہے، یہ آسمان کی بلندیاں، یہ گل و گلزار، یہ سمندر کی جو ہے وہ لپیٹیں ہیں، سب انسان تیرے لیے ہیں۔ یہ چاند اور سورج کا گردش کرنا، یہ ہواؤں کا چلنا، اور یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، آسمان سے برسنے والی بارشیں ہیں، جو نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو بھی انسان کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ بنا رکھا ہے۔ کیا بات، یعنی کئی فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ جب یہ باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب یہ سو جاتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی تمام کائنات میں جو چیزیں پیدا کی گئی ہے وہ انسان کے لیے، انسان اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یعنی ایک شخصیت، یعنی ہزاروں مخلوقات ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن انسان کے لیے کتنی ساری چیزوں کو مسخر فرما دیا، کتنی ساری چیزیں انسان کے اہتمام کے لیے جو وہ پیدا کی گئی ہے۔ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ بڑے اہم ہیں، اور آپ اگر ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں اگر عمل نہ کیا جائے تو بعض اوقات انسان کی جان تک چلی جاتی ہے، اور پھر حاجی یوسف صاحب جب بندے کی جان جاتی ہے نا تو یہ میں ذہن بنانے کی یوں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے جو اسلامی بھائی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، FGN چینل کے ناظرین جو کہتے ہیں کہ یار نہیں یار اب میں کہاں سگنل پر انتظار کروں، میں نے سگنل توڑنا ہی ہے، مجھے بہت جلدی جانا ہے، 2 منٹ لیٹ ہو جائے گا، تو بھائی گھر سے ہی جلدی نکلنا چاہیے۔ گھر سے آپ 15 منٹ پہلے نکلیں تاکہ جہاں پہنچنا ہے آپ کو، اور جو سگنل والے معاملات ہیں تو آپ اس کو ایک مینٹین کر کے اپنے آفس میں جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ اب انسان کی جان چلی گئی، حاجی یوسف صاحب اس کے پیچھے کتنی جانیں اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یعنی ملکی قانون اور ہمارا جو ٹریفک قانون ہے، اگر ہم اس کی پاسداری اسی سوچ اور سمجھ کے ساتھ کر لیں کہ یار اگر میری جان جاتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، میری جو بیوی ہے اس کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ جن کی مجھے خدمت کرنی ان کا کیا ہوگا۔ میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اکیلا نہیں ہوں میں اچھا اکیلا بھی ہوں تب بھی اجازت نہیں ملے گی ایسا ہی کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرے، اس کی اجازت نہیں ملے گی، شرعی طور پر بھی نہیں ملے گی، قانونی طور پر بھی نہیں ملے گی، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اکیلا بھی نہیں ہوں، میرے پیچھے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری ماں، بوڑھی ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بعد والے لوگ ہیں جو میرے چھوٹے بچے ہیں جن کا مستقبل جو ہے وہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے اور سمجھنے کی حاجت ہے، اور ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ٹریفک قوانین پر میں نے کتنا عمل کیا اور میں کتنا عمل کرتا ہوں، چاہے وہ کون کون سی باتیں جس پر عمل کرنے سے کیا کیا فوائد ملیں گے، وہ کون سی بات ہے کہ جس پر عمل نہ کرنے سے کون سے نقصانات ہوگے۔ اس پر عارف بھائی سے میں چاہوں گا کہ کچھ اس پر اگر ڈسکس کرے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ اویئرنیس آئے کہ کون سی باتوں سے بچنا ہے اور کون سی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت زیادہ ٹو ویلر میں توجہ دلائی جاتی ہے یہ ہیلمٹ والی، اب بھی جو ہے نا ٹو ویلرز کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے نا یہ بہت بڑا جو گیپ ہے، اور ایک بہت بڑا ریزن ہے ہیلمٹ۔ دیکھیے حادثہ جو ہوتا ہے نا، یہ مجھے کسی سمجھانے نے سمجھایا تھا کہ حادثہ یہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ بڑھیا گاڑی چلا رہے ہوتے، آپ کی سپیڈ بھی مینٹین ہے، ساری چیزیں ہو رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے۔ اب اگر آپ ہیلمٹ سے ہیں، اگر آپ گرتے بھی ہیں تو یہ جو اسکل ہے نا، یہ جو یعنی باقی عضو تو ہے لیکن دماغ کا سلامت رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہمارا اسکل ہے، یہ پورا ٹیمپورل لوب ہے، تو یہ جو ہے نا بالکل کیونکہ دماغ جو ہے بالکل کھوپڑی کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، تو باقاعدہ جتنے بھی ہیلمٹ ڈیزائن کی جاتے ہیں یہ آپ کے چہرے کو، کھوپڑی کو ڈیزائن کر کے بنائے گئے۔ اب اگر آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جسٹ بیکاز آف ہیلمٹ آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی زیادہ مار نہیں لگتی ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے اوور اسپیڈنگ بھی نہیں کی اور ساری چیزوں کو نہیں بھی کیا، اور آپ نے احتیاط کے ساتھ صرف ہیلمٹ کو پہن کر چلایا، اور کسی کی چوک کی وجہ سے بھی اگر آپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچتا ہے نا کہ بھائی میری بے احتیاطی کی وجہ سے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی دوسرا بھی پیچھے سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کروا سکتا ہے، نہیں کوئی پیچھے سے جو ہے وہ ٹھوس لگ گئی، ٹکر لگ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا بڑا نارمل ہے، لیکن وہ گرا اس طرح سے ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز پہ گرا ہوتا ہے اس کے وجہ سے وہ مار لگ جاتا ہے۔ اب چونکہ گاڑی تو پکڑی ہوئی ہے، جو بیلنسنگ ایک فزکس کے معیار سے بتا کہ گاڑی پکڑی ہوئی ہے، بیلنسڈ ہے، اب وہ گاڑی بعض اوقات بندہ گاڑی کی پرواہ کرتا ہے، گاڑی کے چکر میں وہ گاڑی کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا ہے، اب وہ گرتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے سر جو ہے وہ زمین پر ٹکراتا ہے۔ تو اس نارمز کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ ہیلمٹ کی ایجاد کی گئی۔
اب ہیلمٹ کی ایجاد کس کے لیے گئی؟ اس پرٹیکولر شخص کے لیے گئی، کیونکہ آدھا لائف از ویری انپریڈکٹیبل، یہ کہا ہی جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا نیکسٹ لمحے میں کیا سے کیا ہو جائے. تو بندہ اگر ہیلمٹ کی پابندی بھی کریں تو کسی اور کی چوک کی وجہ سے بھی بندے کی سلامتی یہ محفوظ رہے گی. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، احمد آباد میں جو ہے وہ ایک روڈ پر جو ہے وہ آئل گرا ہوا تھا. ہمارے ذمہ دار وہ جا رہے تھے ایک دم سلو اسپیڈ میں تھے، لیکن وہ آئل کی وجہ سے سلپ ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہوا کہ ان کو سر پر تو چوٹ نہیں آئی، لیکن پیر وغیرہ پہ چوٹ آئی بہرحال، اور اب اس کا علاج بھی ہو چکا. لیکن یہی ہے کہ اگر سر پر چوٹ آ جاتی اور ہیلمٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اچھا، ایک سر کی چوٹ کے بارے میں بس بتا کر نکل جاؤں کہ چوٹ بھی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. اگر اندرونی مار لگی تو پھر یہ ٹیومر وغیرہ جو اندرونی طور پہ بنتے ہیں وہ ایک الگ تکلیف، وقتی طور پہ تو پتہ نہیں چلتا، پر وہ اندر کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ اندر لیئرز ہوتے ہیں، ایکٹوڈرم، میزوڈرم، اور دماغ بالکل اس لکوڈ کے اندر رکھا ہوا ہے. اب وہ لکوڈ میں رکھا ہے نا، جو گول گول گھومتے ہیں تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہونے کے باوجود بھی ایسا لگ رہا ہے چیزیں گھوم رہی ہے. اس کا ریزن ہی ہے کہ دماغ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے بہت سارے لکوڈ کے درمیان میں، تو اب وہ لیئر کے بیچ میں رکھا ہوا ہے. تو دماغ کی حفاظت ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر اندرونی مار لگتے تو بھی ٹینشن ہے، بیرونی مار پہ تو ڈبل ٹینشن ہے. اگر کوئی اسٹریچز والا معاملہ آ گیا تو بندہ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یاد رکھنے کی صلاحیت اور ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزوں پہ تو دماغ جو ہے ہم ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہیلمٹ آپ نے کہا کہ ہیلمٹ کا جو ہے وہ پہننا ایک جو ہے وہ ایک نیسیسری جس کو ہم کہیں، اور قانونی طور پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اس کے علاوہ اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس پہ بندہ احتیاط نہ کرے کہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے؟ ٹو ویلر پہ اگر بات کریں، ٹو ویلر کیا فور ویلر بھی، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے وہ تھا انڈیکیشن. اور انڈیکیشن میں اب لوگ ہے نا باقاعدہ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ دکھانے کو سوچتے ہیں کہ وہ سامنے والا سمجھ جائے گا، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہیکل سے ہاتھ نکالنا یہ خود ایک جرم میں سے جرم ہے، ہاتھ کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں. جبکہ آپ کی گاڑی میں وہ موڈ موجود ہے کہ آپ وہ انڈیکیٹر آن کر دیں کہ بھائی آپ رائٹ لے رہے ہیں یا لیفٹ لے رہے ہیں. انڈیکیٹر کا چالو ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، یہ ایک بہت زبردست مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت بزی رہتے تھے، تو ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ خراب تھی. اب یہ صبح نکلتے تھے اور سوچتے تھے کہ بھائی صبح جلدی نکل رہا، گیرج بند ہے، رات کے وقت ٹھیک کر لوں گا. اب رات کے وقت اتنی رات ہو جاتی تھی پھر گیرج بند ہو جاتا، تقریباً 10-11 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن ہوا ان کے ساتھ ایسا کہ یہ رات میں بالکل اندھیرے میں آ رہے تھے، ہیڈ لائٹ تو خراب تھی، کسی ایسی چیز سے ایسا ٹکرائے کہ اب یہ گاڑی بالکل آگے چلی گئی اور یہ زمین پر گرے. اب گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ٹوٹی اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک. اب ہم عیادت کے لیے وہ بتانے کہ ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ معاملہ تھا. ان سے پوچھا بھائی کہ کیا ہوا، تو وہ بتا رہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو بتایا کہ یار یہ بھی مار لگی ہے، یہ بھی ہوا یہ، اور یہ ہاسپٹل کا تقریباً 35-40 ہزار روپیہ خرچہ. اب گاڑی پہ 2-3 ہزار روپے خرچہ کرنے سے رہے، اور باڈی پر 35-40 ہزار روپے لگے. اب گاڑی پہ بھی تو خرچہ، گاڑی کی یہ بھی ٹوٹی یہ بھی ٹوٹی، پھر ہیڈ لائٹ، تو اوور آل بتا رہے 50-60 ہزار خرچہ. ہیڈ لائٹ کتنی کی بن جاتی تو 1000 روپے کی بن جاتی. وقت پر 1000 روپے خرچہ کر لیتے تو اب یہ جو نا وہ 55-50 ہزار روپے جو خرچے کرنے نہیں پڑتے، اور تکلیف الگ. یعنی چھوٹی پرابلم کو اگر ہم سالو نہیں کرتے تو بعض اوقات بڑی پرابلم خریدنی پڑ لیتی ہے، بن جاتی. یہ والی صورتحال بن رہی ہوتی ہے. اس میں بھی بیسیکلی دیکھا جائے تو سستی کا معاملہ ہے. جی یار میں کل کر لوں گا، کل کروا لوں گا، صحیح کروا لوں گا. اس کے لیے بڑی پیاری بات یہاں سے ہمیں میسج لینا چاہیے FGN چینل کے ناظرین کی ہمیں اپنی گاڑی کی تمام جو پارٹس ہیں اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ پراپر ورک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. انڈیکیٹر خراب ہو گیا تو کل کا انتظار نہ کریں، اسی کے پاس جاؤں گا، رات کا یہ سفر کر کے آپ اس کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس، وہی اس کو درست کرے گا. جب تک کہ آپ کیا کریں گے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا حاجی یوسف صاحب کے، لوگ بولتے ہیں یار میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یار مجھے کچھ نہیں ہوتا، چل جاتا ہے، مجھے چل جاتا ہے، میں نے کبھی ہیلمٹ پہنا ہی نہیں ہے، اتنے سال سے گاڑی چلا رہا ہوں الحمدللہ اب تک کچھ نہیں ہوا. تو ہوتا ایک ہی بار ہوتا ہے، اور پھر ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ گاڑی کو ٹچ کرنے کی بھی جو ہے نا وہ ہمت نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ ہونے کا موقع نہ ملے. ہاں بالکل، یہ بھی پاسبل ہے. چاہے وہ 2 ویلر ہے یا 4 ویلر ہے، جس میں انڈیکیٹر، تو مرر بھی اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے. مرر گاڑیوں کے لمبے سمے تک خراب ہوتے ہیں اور وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب پیچھے مڑنے میں آگے ٹکرا جاتے ہیں. وہ مرر ہے اس لیے کہ آپ پیچھے کی چیزوں کو ریفلیکٹ کر کے دیکھ لیں کہ بھائی کچھ ہے تو نہیں. تو انڈیکیٹر کے ساتھ تو ہوا کہ گاڑی کے مینٹیننس کے حوالے سے میں بات، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے کہ انڈیکیٹر کا ہونا ضروری ہے، ہیڈ لائٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ٹریفک کے قوانین جیسے سگنل ہوا، بالکل یہ ٹریفک کے قوانین میں ہی داخل ہیں. آپ کی گاڑی کا مرر کا ہونا یہ بھی ٹریفک کے قوانین میں ہی داخل ہے. آپ کی گاڑی کا انڈیکیٹر یہ پرٹیکولر وقت پہ آن رہنا، جی چاہے آگے کی ہیڈ لائٹ ہو یا پیچھے کی ہیڈ لائٹ ہو، یہ دونوں کا آن رہنا یہ بھی ٹریفک کے عمل کرنا بھی گویا کہ قوانین پر نہ عمل کرنا ہوا، توڑنے میں ہی یہ چیزیں شامل ہوتی. باقاعدہ یہ چیز چیک ہوتی ہیں.
آپ دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ ہوتا ہے نا، ہمارا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ اس پر تو کوئی فائن لگنا نہیں ہے. ہوتا ہے بعض اوقات بھائی لائسنس نہیں ہے تو فائن لگا، سگنل ٹوٹا تو فائن لگا، تو اس پر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. وہ فائن اور نا فائن وہ ایک ٹاپک ہی پورا الگ ہے، جی میں اس پر نہیں جا رہا ہوں ابھی. جی میری مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی قانون ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کا بھی یعنی جس پر سختی نہیں ہوتی نا تو بندہ اس کو بے دھڑاک کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر سختی کسی چیز پہ بڑھ جاتی ہے نا تو آٹومیٹکلی ہوتا ہے نا. کبھی شہر میں ہیلمٹ کے حوالے سے ایک اویئرنیس چل رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ یعنی جو ہے ماحول ذرا گرما گرم ہے ہاں تو نیوز پر بھی آ رہا ہوتا ہے تو ہیلمٹ بکنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں بھی کیا ہے نا حاجی یوسف صاحب کہ جہاں اس طرح کا رہا نا کہ سختی ہو سکتی وہاں پہن لیں گے، جی باقی لگتا ہے کہ جہاں اس طرح کا معاملات نہیں ہوگا تو وہاں وہ نیچے اتر جاتا ہے. یعنی ہم نے لاکھوں کی گاڑی تو خرید لی جی لیکن بندہ ہیلمٹ نہیں خریدتا. یعنی گاڑی کی سیفٹی کے لیے کور خرید لے گا لیکن بھائی تیری سیفٹی کے لیے ہیلمٹ تو خرید لے گا کہ پینلٹی لگے گی. ہیلمٹ اس لیے اچھا نیت کیا ہوتی ہے ہیلمٹ خریدتے وقت بھی کہ ہیلمٹ بنام ہو، ہیلمٹ بکام نہ ہو بنام ہو، خالی بس کہ بھائی جو ہے وہ پینلٹی نہ لگے، پولیس والا نہ پکڑے. اچھا ہیلمٹ پہنتے وقت بھی جو ہے ذہن یہی ہوتا ہے کہ بس جو ہے وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. صحیح. یعنی اس کو اوپر صرف رکھ لینا ہے، حالانکہ پراپر اس کو باندھنا ضروری ہے. دوران سفر بھی وہ ہاتھ میں ایک حادثہ بھی میں نے دیکھا تھا، وہ بالکل ہاتھ میں ہیلمٹ لے کے چلے گئے، کہیں آئے گا وہ بالکل چلا رہا ہے ہاتھ میں لے کے ہیلمٹ، اب وہ دیکھو پورے اب وہ جلدی میں ہڑبڑاہٹ میں وہ ہیلمٹ پہننے میں ڈس بیلنس ہوا اور وہ یوں بھی ہاتھ سے جو ہے نا وہ سننے کو ملے کہ وہ ہیلمٹ بس رکھا تھا کہ کوئی دکھا تو پہنوں گا. بھائی جان وہ آپ کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے. اب جیسے اسی کو لے کنیکٹ کریں سیٹ بیلٹ کو، تو آپ یعنی پہلے تو اس پہ زیادہ سیریس نہیں، جب حادثات ہونے لگے کیونکہ سیٹ بیلٹ ہوگا تو آپ کی سیٹ کے ساتھ ٹائی اپ ہوں گے، تو اگر کوئی جھٹکا بھی لگتا ہے تو آپ بالکل قریب نہیں آئیں گے. اور اس وجہ سے جو آپ کی پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ورٹیبل کالم جسے کہتے ہیں، یہ مضبوط رہے گی تو کمر کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا جسم کا بیس ہے. اب جب تک سیٹ بیلٹ کو لے کے اسٹرکٹنیس نہیں تھی، جو سختیاں نہیں تھی، تو لوگ سیٹ بیلٹ کو بھی یعنی وہ مزے میں لیتے تھے، ٹھیک ہے کوئی دکھا تو لگا لیا فارمیلٹی کے بھائی لگایا ہوں. لیکن اب جب حادثات ہونے لگے تو لوگوں نا کہ ایک یہ ہے کہ بھائی پینلٹی نہ لگے اس لیے، یا ٹھیک ہے بھائی قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی عمل اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ذات سے اس کو فائدہ ملے. صحیح بالکل ایسا ہی، فارمیلٹی پوری نہ ہو. ان کی بات گفتگو اسٹارٹ ہی تھی کہ بھائی قانون ہوتا ہے آپ کے تحفظ کے لیے، قانون بنا ہے آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے. آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لی، پریشان کرنے کے لیے تو قانون نہیں بنا. یہ میرا اور ہم سب کا ایک ہندوستانی ہونے کا جو ہے نا ایک فریضہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب دیکھیں مجبوری میں عمل کرنا کہ بندے کو جو ہے نا مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ عمل کر رہا ہے، ایسا نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ پاسبل ہے. اگر ہر ایک اپنی یہ سوچ بنا لے کہ مجھے عمل کرنا ہے تو جو اس سروس پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس قانون پر عمل کرائے، ہو سکتا ہے ایک دم وہ ریلیف ہو جائے نا جی، وہ بیٹھے رہیں کہ یار نہیں یہاں کے لوگ جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں. تو ایک ملکی شخصیت کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے کہ جو قانون میرے تحفظ کے لیے ہیں اس پر جو ہے نا مجھے عمل کرنا چاہیے. بالکل. اب جیسے سگنل ہے، اب وہ سگنل میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ یلو ہو گیا تو پتہ ہے کہ یلو کے بعد گرین ہونا ہے، تو ریڈ سے تیار ہوتے گاڑی کو سائن کرتے ہوئے کہ اب جیسی یلو میں وہ بالکل نکالنا ہوتا ہے. اب وہ یلو میں نکالنے کے چکر میں کوئی گاڑی ابھی پاس ہونی باقی ہے، دیٹس وائی، ورنہ وہ اتنے سمجھدار ہے کہ وہ ریڈ سے ڈائریکٹ آپ کو گرین کر دیتے ہیں. ریڈ کے بعد یلو گرین کرنے کا مقصد ہے کہ رکیں، کوئی گاڑی اگر بیچ میں ہالٹ ہے وہ نکل جائے پھر آپ اطمینان سے نکلے. لیکن جناب اب جلدی میں ہے، اب لیٹ ہو رہا ہے تو یلو پر ہی وہ گاڑی بالکل بعض اوقات لیٹ ہو رہا ہے، اور بعض اوقات بس یہ ہے نا کہ بھائی مجھے رکنا نہیں ہے، بس مجھے جو ہے نا وہ مطلب سگنل پر جو ہے وہ رکا بھی ہوں تو بھی بس جو ہے وہ بس لگاؤ کہ جلدی سے سگنل کلیئر ہو اور میں نکلوں. اور بعض اوقات تو کلیئر بھی نہیں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، سگنل توڑ کر بھی نکل جاتے ہیں، سگنل جم کر کے نکل جاتے ہیں. صحیح. اب یہ یہاں جم کر کے تھوڑا آگے بڑھیں یا 2 منٹ پہلے نکلے اور کوئی گاڑی گزر رہی تھی، بعض اوقات اس سے ٹکرا گئے. کئی بار سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آتی ہے کہ بھائی آپ نے اس رول کو فالو نہیں کیا تو جسٹ بیکاز آف اٹ یو آر ان ٹربل. آپ نے پھر اس کا نقصان قاعدے میں فائدہ ہے، قاعدے میں فائدہ ہے، اور اصول پر عمل کرنے میں دشواری تو ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں نہ کہیں یعنی آپ کو سگنل پر جا کر رکنا ہے تو آپ کا 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ ٹھیک ہے ٹوٹنا ہے، لیکن وہ 1 1.5 2 منٹ کا آپ کا جانا جو ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے اور آپ کے تحفظات کے لیے. تو وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یار مشکل معاملہ ہے، تھوڑا سا ہارڈ ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھو تو ہیلمٹ جو ہے وہ اس کا یوز استعمال کرو، تو اس طرح یعنی پھر سگنل پر رکو تو بظاہر ہی رکاوٹیں نظر آ رہی ہے. اسپیڈ بریکر ہوتا ہے تو بھائی اسپیڈ بریکر ہی ہوتا ہے کہ اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. تو یہ بظاہر تو اسپیڈ بریکر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ مطلب بظاہر جو ہے وہ کچھ روک رہا ہے ہمیں،
स्पीड को रोक रहा है, हमें रुकावट नजर आ रहा है, लेकिन इस रुकावट के पीछे जो है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी सेफ्टी है। आपकी बात से मुझे एक नुकता याद आया कि अब जो है ना स्पीड लिमिट्स भी लगाई जाती है जी। क्योंकि अच्छा उसका रीज़न ये होता है कि स्पीड ब्रेकर तो है लेकिन स्पीड लिमिट भी वहाँ मेंशन की जाती है कि भाई आप बहुत तेज़ी से आओगे और स्पीड ब्रेकर से जंप करोगे तो फिर आपको नुकसान है गाड़ी, तो फिर यानी इन मानों में जो जनरल फिजिक्स गाड़ी स्टेबल होगी नहीं, तो पहले से स्पीड लिमिट बताई जाती है कि भाई आपको जो है ना वो 60 से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चलानी क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर आएंगे। अच्छा स्पीड ब्रेकर का रीज़न ये होता है कि वहाँ कोई स्कूल होगा, कोई हॉस्पिटल होगा या कोई ऐसा अदारा होगा जहाँ से एक बड़ी तादाद निकलेगी, तो वो पहले मेंशन होता है कि भाई आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। वो तख्ती भी देख ली कि भाई स्पीड इतनी चलानी है फिर भी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। अब होता है कि आप ब्रेकर से भी तेज़ से जंप करते हैं और डिसबैलेंस भी होते हैं और बाज़ औक़ात किसी से टकरा भी जाते हैं या गाड़ी बैलेंस नहीं कर पाते और फिर वो गाड़ी को भी नुकसान और जिस्म को भी नुकसान। 4 वे जो होते हैं, 4 वे पर बाकायदा लिखा हुआ होता है ना कि अलग अलग लेन बनी हुई होती जी। है, 60 की स्पीड की, 80 की स्पीड की, 120 की स्पीड की, तो बंदा 60 में 80 चला रहा होता है, 80 में 120 चला रहा होता है और 120 की स्पीड वाले लेन पर जो है वो 160 और 180 में चला रहा है। फिर उसकी गाड़ी की कंडीशन भी वैसी नहीं होती है, उसके टायर, अच्छा एक हमारे यहाँ हाईवे बनाया, बता दें कि शुरुआत में काफ़ी उस पर एक्सीडेंट्स हुए। उसकी वजह क्या बनी कि उसकी वजह ये बनी कि उस रोड पर चलने लायक आपकी गाड़ी ही नहीं है, सही, उसके टायर नहीं है कि जो इतनी स्पीड को बर्दाश्त कर सके। अब आपने उस हाईवे पर जो है वो उस स्पीड से गाड़ी चलानी है और आपकी टायर की गाड़ी की पोजीशन डाउन है, वो उसने फट जाना है और उसने फटना है तो जाहिर सी बात है 140 की स्पीड में, 160 की स्पीड में अगर टायर फटता है तो क्या होगा और क्या हो सकता है हम समझ सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना गाड़ी की पीयूसी निकालना, गाड़ी की सर्विसिंग, ये जो चेक की जाती है ये भी हमारे ट्रैफिक रूल्स में से कि भाई आपने गाड़ी की पीयूसी निकाली कि नहीं, आपने गाड़ी की सर्विसिंग कब कराई थी। ये रूल्स का भी बिल आखिर फ़ायदा हमारा ही है कि हमारी गाड़ी की तवज्जो, हमारी गाड़ी पे भी तवज्जो, यानी ये जो ट्रैफिक के कवानीन पर हमें पाबंदी करने के लगा रहे हैं बिल आखिर ये हमारी हिफाजत के लिए लगा रहे हैं कि भाई आपकी गाड़ी मेंटेन होगी तो आप मंजिल पर बहुत इत्मीनान से और अच्छे अंदाज में पहुँच सकेंगे, वरना ज़ाहिर है हो सकता है फिर ये जो आपका सफ़र है ये अल्लाह ना करे आखिरी सफ़र हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो अल मुख्तसर यही है कि कानून की पासदारी जो है ये हम सब के लिए ज़रूरी है और इसमें आफ़ियत ही आफ़ियत है। सही। और इसमें जो है वो इस पर अमल करते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे हादसात से और बहुत सारे मामलात से जो है वो बचते रहेंगे। अच्छा, इस पर अमल ना करने के बहुत सारे नुकसानात तो माशाल्लाह जो है वो आरिफ भाई ने शेयर किए। मौलाना साहब क्या फरमाते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर हम बात करें इस पर हाजी यूसुफ साहब के इन हादसात में जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो यूँ समझे कि इसका सबब बन रही वो है हमारी जल्दबाजी। यानी जो भी बताया ना, सिग्नल का तोड़ देना बाज़ औक़ात इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, या हो भी तो इसकी जान से बड़ा तो नहीं है, इसकी जान से बढ़कर तो नहीं है, सस्ती तो नहीं है इतनी जान। बिल्कुल। यानी अभी यहाँ पर जो है ना वो सिग्नल पर रुके हुए हैं, उसके बाद भी उनको हॉर्न बजाना है। मालूम है कि अभी हैं इतने सेकंड्स बाकी हैं, लेकिन जहाँ है वहीं पर उसको बजाना होता है। अच्छा, फिर जो है वो जल्दबाजी की वजह से बाज़ औक़ात हादसात हो जाते हैं। अगर हम देखें कि जो हादसात हो रहे हैं इसमें बहुत बड़ी जो चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जल्दबाजी है। मुझे पहुंचना है, हालांकि कोई ऐसा काम नहीं होता, अगर हो भी तो बंदे को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस्लाम ने जल्दबाजी की इन जगहों पर पजीराई नहीं की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां जल्दबाजी बंदे को करना चाहिए, जैसे नेकी करने में। माशाल्लाह, नेकी करने में कौन सी जो है वो ताख़ीर करनी है, अजान हो गई जमात के साथ नमाज पढ़ने में जल्दबाजी करनी है। यहाँ जो उजलत है, यहाँ जो जल्दबाजी है, ये महबूब है कि बंदे को जन्नत से और अल्लाह की रज़ा के करीब कर रही है, इसका जान माल का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसी जगहों पर जल्दबाजी करना कहा जाता है अल-उजलतु मिनश शैतान। ऐसी जल्दबाजी जो है ना ये शैतान की तरफ से है कि बाज़ औक़ात बंदा चंद सेकंड की फ़िक्र कर रहा होता है कि नहीं मेरे 2 मिनट बच जाएंगे, मेरा 1 मिनट बच जाएंगे। क्या कर लेंगे आप 5 मिनट में? आप चांद पर चले जाएंगे, आप दुनिया में कोई बड़ा कारनामा कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप जब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा 5-6 मिनट 10 मिनट कम ही सही आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा आप ताख़ीर से पहुंचेंगे, लेकिन आप अपनी जान सलामत रख कर जो है ना घर जाएंगे। हो सकता है घर पर आपके नन्हे नन्हे बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हों कि अब्बू आएंगे और हम अब्बू के साथ में जो है वो खेलेंगे, लेकिन अब्बू ने तो ऐसा जो है ना वो ड्राइविंग करनी है कि उन्होंने जो है वो हादसे का शिकार हो जाना है। इन्हीं कानून में जो है ना मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जो पैदल गुजरने वाले होते हैं ना,
روڈ کراس کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی باقاعدہ قانون بنا جی ہوا جی ہے، زیبرا کراسنگ زیبرا کراسنگ جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کب گاڑیوں کو رکنا ہوتا ہے، ان کا کب نشان ہوتا ہے۔ اب ان کو جو جلد بازی ہوتی ہے نا، ایسی جلد بازی ہوتی ہے کہ یہ چالو گاڑیوں میں ہاتھ دے کر اور جناب گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہیں پر حادثات ہو جاتے ہیں۔ اچھا 2 روڈ ہے نا جناب، اب وہاں سے جو ہے نا درمیان میں سے تھوڑا سا ان کو ٹوٹا ہوا دکھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا اپنی بائک چڑھانی ہے اور آگے کے روڈ کو جو ہے نا وہ کراس کرنا ہے۔ کیسے نہ کیسے طرح جی جو ہے جی نا وہ- میں جلدی سے پہنچ یو جاؤں۔ ٹرن لینا، رانگ وے میں جانا، یہ بھی قوانین کو بھی توڑتا ہے۔ اور بعض اوقات یعنی جیسے یہاں تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تو آگے سے جگہ سگنل کی جگہ یہیں سے یو ٹرن لے لی، اب یو ٹرن لے لی، پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، ہاتھ دکھا رہے تھے بھائی، اس کی بھی تو اسپیڈ ہے نا، اور وہ کنٹرول کرتے کرتے وہ ٹکرا ہی ایک جاتا ہے۔ مرتبہ میرے ساتھ خود ایک حادثہ ہوا اس طرح سے کہ بہت پہلے کی بات ہے، ہم لوگ کار میں جا رہے تھے تو ہم نے یو ٹرن لیا۔ اب یو ٹرن لیا تو پتہ نہیں چلا، ایک دم سے دھاڑ آواز آئی، شیشے وغیرہ سب کار کے ٹوٹ گئے، اور کیا ہوا کیا ایسا ایک دم مطلب، تو پھر تھوڑا کچھ لمحوں کے بعد کچھ سمجھ پڑی تو پتہ چلا کہ رانگ سائڈ سے فل اسپیڈ میں جو ہے نا بائک والا آ رہا تھا، اللہ اور جیسی گاڑی نے یو ٹرن لیا اور وہ جو مطلب معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، تو یہ اب گاڑی چلانے والا اپنی گاڑی چلا رہا ہے، وہ پراپر یو ٹرن لے رہا ہے، لیکن اب آپ رانگ سائڈ سے آئے ہوئے ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ تو بلیم کر ہی نہیں سکتے نا اس کو، کیونکہ وہ تو بیچارہ صحیح ہے، آپ نے رانگ جو ہے نا وہ انداز اختیار کیا، یا آپ نے یعنی رانگ وے لیا، یا تو جہاں سے یو ٹرن نہیں لینا تھا وہاں سے یو ٹرن لیا، تو کہیں نہ کہیں یہ سارے حادثے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا اپنی مینٹالٹی کے حساب سے گاڑی کی اسپیڈ رکھ کر چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ آپ تو اس کے لیے سرپرائز ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اب بعض اوقات تو کنٹرول میں آ گیا تو ٹھیک، پر یہ تو ہے مشین، کبھی آپ کے کنٹرول میں ہے، کبھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا رانگ وے میں آنا، یعنی اس کا یعنی رانگ وے میں چلنا، یہ آپ کے معلومات میں نہیں تھا، آپ نے رول فالو کیا، لیکن اب وہ جو حادثہ ہوا اس کی غلطی سے ہوا۔ اب اس کا فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی ایک تو مالی نقصان ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی کی جو تباہیاں ہیں، پھر جس سے یہ ٹکرایا اس گاڑی کی تباہی ہے، وہ چکنا چور بعض اوقات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ جانوں کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جی صاحب، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ سڑک پر چل رہے تھے، اپنے سے جا رہے تھے، ایک اس بندے کی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اب بندہ جو ہے وہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، سگنل توڑ رہا ہے، کسی کو بھی اس نے ٹھوک دیا، رانگ سائڈ جو ہے وہ اس نے اس کو گاڑی اپنی چلانی ہے۔ جان ہلاکت میں ڈالنا نہیں کہیں گے مولانا صاحب، اگر اس پر رہنمائی کچھ کر دے کہ اپنی جان کو ہلاکت پہ پیش کر دیا، بالکل بالکل ایسا اور ہی اس ہے، کی تو ممانعت ہے نا، بالکل اس کی ممانعات ہیں، بعضوں اس کی اسلام نے کوئی پذیرائی نہیں کی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ تو ایک واضح سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی بندے نے پیش کر دیا کہ جناب میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں، میں اپنے مال کا نقصان کر رہا ہوں، یعنی صرف ایکسیڈنٹ کے لیے نہیں ہے، بعض اوقات بندے نے اپنے خود سے اپنے مال کا جو ہے نا وہ ضائع ہونے کے لیے پیش کر دیا کہ جناب وہ برباد ہو جائے، ایسے جگہ رکھ دیا کہ وہ خراب ہو جائے، چیزوں کی حفاظت نہیں کی۔ تو گاڑیوں کی حفاظت بھی ایسی ہے نا، ویسی جان کی حفاظت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی وہاں نقصان ہی ہونا ہے، چونکہ اگر وہاں نقصان نہیں ہوتا تو قانون بھی نہ ہوتا، قانون ہے ہی اسی وجہ سے وہاں پر کہ جناب کھڑے رہو، اس لیے کہ آپ کی جان کا نقصان نہ ہو، آپ کی گاڑیوں کا نقصان نہ ہو۔ تو خود کا تو نقصان ہوا، لیکن اس نے جو لوگوں کی جانوں پر ظلم کیا اپنی وجہ سے، اور فاسٹ ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے اس نے جو لوگوں کی جانوں کو ضائع کیا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسلام میں کتنی اہمیت ہے جان کی، یعنی اگر ہم یہی سوچ کر اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے یار ٹریفک قوانین کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ ضائع نہ ہو جائے، کسی کے پیر ضائع نہ ہو جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے شہر میں ایک اسلامی بھائی کی مجھے جو ہے نا وہ اطلاع ملی، ان کا بھی میرے پاس جو ہے نا وہ کال آیا کہ میں تو کھڑا تھا، میں تو اپنے سے جو ہے نا وہ کھڑا ہی تھا، میں نے تو جانا ہی تھا آگے، ایک کار والا آتا ہے مجھے ٹھوکتا ہے، اور جناب میں گرتا ہوں، مجھ پر میری گاڑی گرتی ہے، اور یہ جو گھٹنے کا جو ہے نا پوری ہڈی اس کی چکنا چور ہو جاتی ہے۔ موبائل چلاتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، موبائل فون پر اس طرح سے رکھ کر جو ہے وہ گاڑی چلا گاڑی چل رہی ہے، ہیلمٹ ہے تو ہیلمٹ میں اندر موبائل ڈال دیں گے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ یعنی پھر ہینڈز فری وغیرہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، بس ایک وقت گاڑیوں میں اتنا ہارڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ معلومات نہیں ہوتی، بلکہ نشہ کر کے، واٹس ایپ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کار چلا رہا ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سگنل پر حال دیکھ لیں کہ 1 منٹ ہے نا تو 1 منٹ میں موبائل اس کو یوز اچھا، اب کرنا ہے۔ موبائل کار میں بعض اوقات موبائل یوز کر رہا ہے نا بندہ،
تو اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے تو کوئی بڑا حادثہ نہ ہو بظاہر، مطلب میرا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن کوئی بچہ آ جائے بیچ میں، کوئی لیڈیز بیچ میں آ جائے، جانوروں کو کچل دیتے بعض اوقات، جانور کچلے جائے، یعنی دوسرا کتنا مطلب میری وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور آپ ایسے ہی جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ اپنی جانوں کی بھی حفاظت کریں اور اس نیت سے جو ہے وہ عمل کریں کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ بلکہ لوگ حادثات میں کیا کرتے ہیں عمومی طور پر، حاجی صاحب کے ٹھوک دیا نا، بندہ تڑپ رہا ہے، بعض اوقات اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا میں تو چلے یہ بھاگ جا رہا ہے، یہ نکل جا رہا ہے، یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، اس نے گاڑی کو چھپا دیا، یہ چھپ گیا، کسی طرح اگر نکل بھی گیا تو اگر مسلمان ہے تو قیامت میں کہا جائے گا۔ پرابلم یہ ہے نا مولانا صاحب کہ وہ بھاگ جو جاتے ہیں نا، اس کی پیچھے جو وجہ جو ہوتی ہے نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہاں رکا تو پبلک مجھے مار دے گی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب جو جانا تھا یا جس کے ساتھ جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا۔ اب اگر یہ حادثے کی جگہ رک گیا تو ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ پبلک جمع ہوتی ہے اور جس نے حادثہ کیا اتنا جوش آ جاتا ہے کہ اب اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے قانون، ان کو یہاں پر اپنے ذمہ داری پوری کرنی ہے، قانون نہ لے، ایسا ہی ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ قانون کے سپرد کر دے۔ صحیح، یا ہو سکے پاسبلٹی ہو تو اس کو لے کے فوراً اسی کی گاڑی میں جیسی پاسبلٹی اس کو ہاسپٹل پہنچا دے کہ وہ بیچارہ اگر بس کی امید ہو تو بچ بھی جائے۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اسی طرح گاڑیاں چلانے والے ہوں ہاں کر کے گاڑیاں چلاتے ہیں، اسٹنٹ کرتے ہیں ینگسٹرز میں، جو میں جیسے میں کالج کے دنوں کو یاد کر رہا تھا کہ ہمارے قریب میں 2-3 کالجز اور مرج تھے، تو سیٹرڈے وہاں اسٹنٹ ہوا کرتے تھے، لوگ باقاعدہ گاڑی کو یعنی کلا بازیاں دکھاتے ہوئے چلانا، ایسے چلانا اور ایسا کبھی یوں ایک لہرانا، اچھا یعنی وہ امیجن کرتا ہو تو عجیب لگتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ مزہ بڑا دیتا تھا، لیکن ایسے کئی ایسے یعنی اب میں نہیں پوچھ سکتا ہوں زیادہ کچھ، نہیں پوچھوں گا بھی نہیں، ابھی بعد میں بتا دینا، ابھی آپ کنٹینیو کریں جی۔ یعنی وہ دیکھنے میں لوگوں کو مزہ بڑا دیتا تھا، لیکن وہ بندہ سوچے کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ اسٹنٹ میں وہ ناکام رہا تو کتنے بڑے بڑے انجریز ہو سکتے، بلکہ ایسی کئی یعنی باتیں بعد میں، اب تو یعنی وہ کافی کنٹرول ہو گیا، جب پتہ چلا تو قوانین کو تحفظات کرنے والے لوگوں نے اس پر جو ہے نا پابندیاں لگائیں کہ 2-3 حادثے ایسے ہوئے کہ وہ کلا بازیاں کر رہا تھا، گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہوا، خود گرا، گاڑی اس پہ گری اور ایسا معذور ہو گیا کہ بیچارہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اللہ، اور وہ لانگ ڈرائیو کا آپ جو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک لانگ ڈرائیو کا بھی کلچر چلا ہے نا جناب، بس نکل جانا ہے، کام کچھ نہیں ہے، کیا لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ اب 4-5 دوست جو ہے وہ مل گئے اور وہ جا رہے ہیں لمبے نا، اب انہوں نے اگر 2-3 گاڑیاں ہوئی تو پھر انہوں نے ریس لگانی ہے جناب، کون آگے نکلتا ہے، کون پہلے پہنچتا ہے۔ اچھا پھر اس میں بھی جو ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے وہ اچھا ایسی گاڑی میں بازوں کا لوگ بیٹھنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، یا ایسے ڈرائیور کو پسند کرتے ہیں بڑا اسپیڈ میں چلانے والا ہے اور اتنے دیر میں تو ٹچ کر دیتا ہے، اتنی دیر میں تو پہنچا دیتا ہے۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچانے کی جگہ وہ کسی دن کہیں اور پہنچا دیں۔ کس طرح چلا رہا ہے وہاں، قانوناً اتنا چلانا صحیح ہے یا نہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ اتنی ہمت رکھتی ہے یا نہیں کہ اس کو اتنی اسپیڈ میں چلایا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہم سب کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج کے سلسلے میں ماشاء اللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے ملا، اور نیتیں بھی بنی، ناظرین کی بھی امید ہے نیتیں بنی ہوگی کہ قوانین پر عمل کریں گے، اور کتنی ہی جلد بازی کیوں نہ ہو جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور کنٹرول میں رہ کر جو ہے وہ ہم اپنے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے، اور بالخصوص ہمارا یہ سلسلہ امت کی خیر خواہی یہ ہر ہفتے ہم لے کر آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کی خیر خواہی کی جائے، امت کی مدد کی جائے، آپ حضرات کو جو ہے بہت سارے حادثات سے بچایا جا سکے، بہت ساری پریشانیوں سے بچایا جا سکے، آپ کی مدد کی جا سکے۔ تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ضرور شرکت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے شریک ہونے کو قبول فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول